اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لا يحب المستکبرین صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج تکبر کے حوالے سے کہ تکبر کا معنی کیا ہے اور تکبر کس طرح انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے، انسان کے لیے ذلیل و رسوا ہونے کا باعث بنتا ہے، کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلی بات تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب تکبر ہے کیا؟ تکبر خود کو بڑا سمجھنا، خود کو عالی مرتبت سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو تکبر کا معنی یہ ہے کہ انسان حق کے مخالف کھڑا ہو جائے، اسے صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود وہ حق کے مخالف کھڑا ہو جائے، وہ حق کو جانتے بوجھتے بھی اس کے خلاف ہو اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ انسان کے اندر صفت پائی جائے، یہ خصلت پائی جائے، تو پھر انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ او قال ان الذی یجر ثوبہ من الخیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا کھینچتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے زمین پر، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو احباب ذی وقار، تکبر ایسی بری خصلت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محرومی کا باعث ہے۔ اور ہم غور تو کریں کہ ہم تو اسی امید پہ کل قیامت میں محشر میں جائیں گے کہ ہمیں اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کا صدقہ رب ہمیں معاف فرما دے گا، اور اگر ہماری طرف رب کائنات نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا تو ہماری جائے پناہ کیا ہوگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر۔ فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ پھر فرمایا لا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ وہ بندہ آگ یعنی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تکبر اور ایمان دو مخالف چیزیں ہیں۔ اگر کسی دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اور اگر ایمان پایا جاتا ہے تو تکبر نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو کلمہ گو ہے، صاحب ایمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن پھر بھی تکبر کی طرف مائل ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان کس سٹیج پہ ہے، وہ ایمان کی کس سمت پہ کھڑا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا میں تمہیں جنتی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ہر وہ شخص جو بظاہر ناتواں اور کمزور نظر آتا ہے لیکن اگر اللہ پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ہر حال میں اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل جواز عتل جواز مستکبر۔ کیا تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ شخص جو بدخو ہے، بد مزاج ہے، بد کلامی کرنے والا ہے، بد خلقی کا مظاہرہ کرنے والا ہے، جواز مستکبر، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، ان باتوں سے، ان احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تکبر زہر قاتل ہے۔ ایک مسلمان اگر تکبر کی طرف جائے گا تو اسے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے دلوں میں کبھی ایسی جذبات ابھریں کہ ہم لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیں یا ہم حق کی مخالف سمت میں کھڑے ہوں
تو ہمیں فوراً جھک جانا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے کہ مالک ہم تکبر نہیں کرتے، ہم تو بڑے عاجز ہیں، ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں کبر و ریا ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔